اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة عند الزوال۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر جو زوال یعنی جب سورج دوپہر کو ڈھل جاتا ہے اور اس کے 10 منٹ جو مکروہ ہوتے ہیں اس کے گزرنے کے بعد 4 رکعت جو سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں شوافع کا خیال یہ ہے کہ یہ زوال کی سنتیں ہیں، اور احناف کا یہ قول ہے کہ یہ سنت ظہر ہیں، سنت زوال نہیں ہے۔ لیکن احناف میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے، کوكب الدری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 یا 96 پر، کہ یہ سنت ظہر نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی سنتیں ظہر کی نماز کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، اور یہ زوال کی سنتیں جو ہیں اگر سردیوں میں کہا جائے تو پھر سردی کے اندر ظہر کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، لیکن گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے درمیان تقریباً 2 سے زیادہ گھنٹوں کا فرق آئے گا، اور اتنے لمبے عرصے کا جو گیپ اور فاصلہ ہے اس کے احناف بھی قائل نہیں ہے۔ یعنی کہ جمہور کی رائے اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 4 رکعت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے یہ ظہر کی سنتیں نہیں ہیں بلکہ سنت زوال ہیں، اور اس زوال کی 4 رکعت کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو پڑھتے تھے، اس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کے آسمان کی طرف ایک دروازہ کھلتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جیسے تہجد کے آخری وقت میں، رات کے آخری پہر میں متوجہ ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جنت آسمانوں کا ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جو اس وقت میں کھلتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے پاس اس دروازے کے ذریعے سے پہنچے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے یہ زوال کی سنتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ عوام کو بھی چاہیے، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وقت زوال کو دیکھ لیا جائے۔ زوال کے بعد 10 منٹ مکروہ ہوتے ہیں، مثلاً اگر 11:50 کے اوپر زوال ہو گیا تو 12 بجے پھر سنتوں کا وقت ہوگا، وہ 10 منٹ مکروہ ہوتے ہیں، احتیاطاً 10-15 منٹ نکال کر پھر یہ سنتیں پڑھنی چاہیے۔